یہ وہ شخص ہے جس نے پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا. اس سائفر کی تو کہانی ختم ہو گئی. اب کیا کروں؟ پھر یہ امپورٹڈ حکومت, یہ امپورٹڈ رجیم کا اس نے تماشا کیا عوام کے سامنے. اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت ایک اور آڈیو لیکس آئی جس میں اس نے کہا کہ میں نے اتنے بندے خرید لیے ہیں, اتنے بندوں کا بندوبست ہو گیا ہے, اب باقی بندوں کا بندوبست کرنا ہے ممبران کا. یہ وہ شخص ہے جس نے ملک کی سیاست میں, جو سیاست دفن ہو گئی تھی, سینٹ کا الیکشن ہو, کے پی کے کا الیکشن ہو, ووٹ آف نو کانفیڈنس کا الیکشن ہو, اس نے سیاسی منڈی لگائی. پھر اس نے کہا اس سے بھی بات نہیں بنی, ووٹ آف نو کانفیڈنس تو کامیاب ہو گیا. امپورٹڈ حکومت, رجیم, عالمی سازش, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی. اس کے بعد کہا جی میں لانگ مارچ کرنے آ رہا ہوں. لانگ مارچ کے وقت ان کے عہدیدار کے گھر کے ٹیرس سے پولیس والے کو گولی لگی, بچے یتیم ہوئے. یہ چاہتا تھا, اس نے اس لاش پہ بھی سیاست کی, اور اس نے کہا کہ اس وقت حکومت ان کی حکومت تھی, پنجاب حکومت تھی, اور اس نے اس لاش پہ بھی سیاست کی. اس نے گولیاں مروائیں پولیس والوں کو, اور صرف اس لیے مروائیں کہ ملک میں افراتفری ہو, ملک میں آگ لگے اور اس کی سازش کامیاب ہو جائے. اس کے بعد آپ لوگوں کی ساتھی, آپ کو یاد ہوگا, آج بھی وہ اپوزیشن کے دور میں سڑکوں پہ ہمارے ساتھ جب یہ فاشسٹ اس ملک پر مسلط تھا, جب صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں لگتی تھیں, جب صحافیوں کی پسلیاں توڑی اس شخص نے, جب صحافیوں کو جیلوں میں بند کیا اس شخص نے, کہ صرف یہ پیغام جائے میر شکیل الرحمان کو جیل میں بند کر کے, باقی تمام میڈیا کو یہ پیغام جائے کہ میں سب کو بند کر دوں گا. لوگوں کے قلم توڑے اس نے, لوگوں کے ناک کی ہڈیاں توڑی اس نے, لوگوں کو بچوں کے اپنے اسکولوں کے باہر سے اس نے اغوا کرایا. پریڈیٹر کے نام سے انٹرنیشنل بارڈرز کی رپورٹ آئی. اس نے صحافیوں کی لاشوں کے اوپر سیاست کی. وہ بچی اس کے کنٹینر کے ساتھ صدف بھاگتی رہی اور اس نے اس کو اوپر نہیں چڑھنے دیا. ہم نے تو نہیں کہا قتل کیا, ہم نے کہا حادثہ ہو گیا. اس کے خاوند کو یہ پیسے دیتے رہے, اس کو خریدنے کی کوشش کرتے رہے, اور اس کے اوپر بھی سیاست کی. اس کے بعد وہ میں نے آپ کو کمال احمد جو پولیس کانسٹیبل تھے, سپاہی تھے, ان کی میں نے آپ کو بات بتائی. پھر معظم نواز صاحب وزیر آباد میں, اس کی لاش پہ اس نے سیاست کی, اس شخص نے. اس کے بچے یتیم ہوئے. اس کے بعد گجرانوالہ میں سمیر احمد, وہ بچہ شہید ہوا, 14 سال اس کی عمر تھی. اس کی لاش پہ اس نے سیاست کی. مطلب یہ چاہتا کیا ہے؟ کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑے گا صرف اپنے بھیانک گندے سیاسی کاروبار کے لیے. یہ ذل شاہ 2 جھنڈے رکھ کر, یہ ذرا آڈیو چلائیں آپ, یہ آپ ذرا پلیز دیکھیں, اور میں پھر اس پہ بات کرتی ہوں.
یہ آپ سب کی یادداشت کو رینیو کرنے کے لیے جو آڈیو لیکس عمران خان صاحب کی جو اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر یہ کاروبار کر رہا تھا کہ سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، ملک کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیلنا ہے کیونکہ میرا اقتدار ختم ہو گیا، بندے خریدنے کیونکہ میں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میرا کامیاب ہو رہا ہے میرے خلاف۔ یہ اس وقت وزیر اعظم تھا، یہ وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹنے کے بعد کی آڈیو نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی شخص کے وزیر خزانہ نے، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو۔ یہ ملک کا، یہ اس وقت وزیر اعلیٰ کہ خیبر پختونخوا فائنانس منسٹر خیبر پختونخوا اور پنجاب کا فائنانس منسٹر، اس شخص کو اس نے کہا ملک تباہ ہو، ملک میں آگ لگے، ملک میں انارکی ہو، ملک میں افراتفری ہو، ملک میں خون بہے، جس کو دستخط کر کے گیا ہے۔ 4 سال اس ملک کو لوٹا، 4 سال اس ملک پر مسلط رہے، 4 سال اس ملک پر مسلط رہے، 4 سال پاکستان کی عوام کو آج مہنگائی کا سوال پوچھتے ہیں۔ 4 سال اس ملک کو لوٹنے کے بعد آئی ایم ایف کے حوالے کر کے چلا گیا۔ وہ آئی ایم ایف کا پروگرام جس پہ خود دستخط کیے تھے مارچ 2022 کو سسپینڈ کر کے چلا گیا، ملک کو دیوالیہ کر کے چلا گیا۔ اور یہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر یہ خطرناک کھیل کھیلتا رہا، ملک کی معیشت کے ساتھ کھیلتا رہا، ملک کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیلتا رہا، لوگوں کو خریدتا رہا، سیاسی منڈیاں لگاتا رہا۔ اور جب وہ فیل ہو گیا تو اس کے بعد لاشوں کا منتظر کہ کب کون سی لاش گرے گی اور میں اس کے اوپر سیاست کروں گا۔ تم مجھے یہ بتائیں، آپ مریم نواز کی کل آڈیو چلائی، مریم نواز کی آڈیو چلائی اور اس کو اپنے ساتھ کمپیئر کر رہا تھا۔ مریم نواز کی آڈیو آپ نے لگائی ہے؟ دوسری والی آڈیو پلے کر دیں۔ یہ کل مریم نواز شریف صاحبہ کی آڈیو چلا رہا تھا۔ اس آڈیو میں سائفر سے کھیلنے کا حکم ہے، اس آڈیو میں پاکستان کی معیشت کو داؤ پہ لگانے کا حکم ہے، اس آڈیو میں اس سائفر سے کھیلنا ہے، سازش کرنی ہے، ملک کے خلاف سازش، ملک میں آگ لگانے، ملک میں خون بہانے کا حکم ہے۔ جب تمہیں یہ پتا چل گیا کہ تمہارا تمام تماشا، تم بہروپیے شخص ہو، تم ایک فراڈ ہو، تم جھوٹے شخص ہو، جب تمہیں یہ پتا چل گیا تمہارا سائفر کا تماشا ختم ہو گیا اور اب عدالتوں میں جواب دینے اپنے جرائم کے، تو تم نے لانگ مارچ کی کال کر دی، وہاں تم نے لوگوں کو گولیاں مروائیں اور اپنے گولی کا بہانہ بنا کر ٹانگ پہ پلستر باندھ کر ضمانت پارک میں تم وہاں بنکر میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو تم نے سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہاں لانگ مارچ کا کال دے کر اپنے آپ کو گولی مروا کر ضمانت پارک میں بیٹھا رہا، اس کے بعد جیل بچو تحریک کا تماشا لگا دیا، لوگوں کو سڑکوں کے اوپر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جو جیل بھرو تحریک اور بچاؤ کا تماشا لگا، اس کا جو حال ہوا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا۔ جب پتہ چل گیا وہ فیل ہو گیا تو پھر انہوں نے اس شخص کو پوزیشن کیا، وہ مینٹلی چیلنج شخص، اس شخص کو انہوں نے دیکھا، جان بوجھ کر اس کو پوزیشن کیا۔ اور اس کے بعد میں آتی ہوں، یہ مریم نواز کی آڈیو میں جس کو تم نے رات کو بیٹھ کر تماشا لگانے کی کوشش کی، تمہارا یہ مطلب ہے کہ لوگ تمہاری اس باتوں سے بے وقوف بن جائیں گے؟ مریم نواز شریف کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اس نے پھر بھی کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عمران خان قاتل ہے، اس نے کہا یہ حادثہ ہوا ہے، اور اس حادثے کی وجہ سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ لاش کو چھوڑ کر چلے گئے، تو کیا غلط کہا؟ کیا اس نے تمہارے اوپر
قتل کا الزام لگایا. وہ چاہتی تھی تو لگا سکتی تھی کیونکہ سارے شواہد اس طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ ہے اور یہ حادثہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس لاش کو چھوڑ کر پی ٹی آئی ورکر کی چھوڑ کر چلے گئے. یہ کہہ رہی ہیں وہ اس دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہی ہیں. اور اس کے بعد جو تقریر کی اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ تم قاتل ہو, کیونکہ یہ مقصد نہیں تھا, کیونکہ ملک میں آگ لگانا مقصد نہیں تھا, کیونکہ ملک کے اندر افراتفری پھیلانا مقصد نہیں تھا. لیکن تم جانتے ہو کہ تمہیں توشہ خانہ میں, تمہیں ملک کے خلاف فورن فنڈنگ منی لانڈرنگ میں, تمہیں 190 ملین میں, تمہیں گھڑی چوری میں, تمہیں اپنی بیٹی کو قبول نہ کرنے میں جواب دینا پڑے گا. اور کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے, کیونکہ تم گھڑی چور بھی ہو, تم ٹیرین کے والد بھی ہو, تم 190 ملین پاؤنڈ کے ڈکیت بھی ہو, اور تم نے خانہ کعبہ کی گھڑی چوری کر کے, تمہاری بیوی نے ہیرے جواہرات چوری کر کے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ڈاکے ڈالے ہیں. تم اب کس بات پہ اتر آئے ہو؟ آج تم نے ریلی کی, تحریک کے لیے تیار ہوتا ہے, اسی دن عدالت کی پیشی ہوتی ہے, اسی دن عدالت کی پیشی ہوتی ہے, کہتا ہے میں معذور ہوں, کہتا ہے میں 70 سال کا بزرگ ہوں, اور وہ بیماری کا نام لیتا ہے, میں بول بھی نہیں سکتی, میں یہاں کہہ بھی نہیں سکتی. یہ وہ شخص ہے کہ لوگوں کی کمر کی بیماریوں کا مذاق اڑاتا تھا, لوگوں کی مرتی ہوئی بیویاں جو ڈیتھ بیڈ پہ تھیں اس کا مذاق اڑاتا تھا. کہتا تھا امریکہ جا کے میں نواز شریف کا اے سی بند کر دوں گا, کہتا تھا شہباز شریف کو نماز کے لیے کرسی نہ دو, مریم نواز کو اس سیل میں بند کرو جہاں باتھ روم بھی کمرے کے اندر ہو, جس طرف رخ کر کر وہ نماز پڑھتی تھی, ان کو ڈیتھ سیل میں بند کرو. روز ڈائری لیتا تھا کہ خواجہ آصف کو آج ٹھنڈ میں کمبل ملا کہ نہیں ملا, اور وہ سیل بنایا ہوا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں جس میں یہ صرف یہ پتا کرتا تھا اور خوش ہوتا تھا. یہ ذہنی مریض ہے, یہ بیمار شخص ہے, یہ ایک سازشی ذہن کا شخص ہے جو اب لاشوں پاکستان میں گودوں کو, ماؤں کی گودوں کو اجاڑ کر لاشوں کا منتظر ہوتا ہے اور لاشوں کے اوپر سیاست کرتا ہے. سوالات عمران خان صاحب آپ سے ہیں کہ آپ کا وائس پریزیڈنٹ, پاکستان تحریک انصاف کا عہدیدار, اس کی گاڑی استعمال ہوئی, اس شخص کی لاش کو اٹھا کر ہسپتال لے گئی, وہ فورٹریس میں کیا کر رہی تھی اس وقت؟ جب آپ کو وہاں لاش ملی تو اس ڈرائیور نے کیوں نہیں پولیس کو بتایا؟ وہ تھانے لے کر ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی گئی؟ وہ جب ہاسپٹل جا کے چھوڑ آئے اس لاش کو تو پھر وہ ڈرائیور نے اپنا حلیہ بدل کر زمان پاک میں کیوں پناہ لی؟ اور جو آپ کا راجہ شکیل ہے وہ کیوں ضمانت پارک میں چھپا ہوا تھا؟ اس پورے واقعے کے بعد 2 دن یاسمین راشد کو اس قتل کا, اس حادثے کا پتہ چل چکا تھا, انہوں نے کیوں نہیں پولیس کو بتایا؟ اور آپ نے, عمران خان نے, ابھی وہ ہاسپٹل پہنچی تھی, ابھی اس کا پوسٹ مارٹم ڈیڈ باڈی کا ہوا نہیں تھا, تو آپ نے ٹویٹ کر دی, آپ نے وہ تمام وجوہات بتا دیں, آپ نے ان تمام سرکمسٹانسز بتا دیے, آپ نے اس کی ویڈیو ریلیز کر دی, آپ نے اس کی آئی ڈی کارڈ کر کے اس پہ ٹویٹ کر دی, کیونکہ تم اس کے انتظار میں تھے, اس لاش کی انتظار میں تھے. تم اس لاش کے منتظر تھے, جس طرح تمہیں تمام نام میں نے لیے جن کی لاشیں گریں, اللہ معافی دے, تم اس کے انتظار میں تھے. کیوں نہیں وہ کالا ڈالا جو ڈالا تھا فورٹریس میں تھا, جس کو 31 کیمروں نے اس کی پوری موومنٹ کو مانیٹر کیا اور وہ اس کو پکڑا ہے؟ تم کہتے ہو کہ قاتل تم نہیں, تم دوسروں پر قتل کا الزام لگاتے ہو. تم اتنے بے شرم انسان ہو. اپنے سوالوں کا جواب, اور جب تمہیں پتہ ہے کہ تم پھنس گئے ہو, اس بات میں بھی تم پھنس گئے ہو, تم ذل شاہ کی موت میں بھی پھنس گئے ہو, تمہیں پتہ چلا تو تم نے آج 2 بجے تحریک نکالنے کی کال دے دی, پھر دوبارہ لاشوں کے ڈھیر کرنے کے لیے تم نے کال دے دی, اور تمہیں پتا تھا کہ لاہور کے اندر 144 دفعہ لگی ہوئی ہے, تم نے پھر بھی لوگوں کو اکسایا. اور اس کے بعد یہ بتاؤ کہ جب یاسمین راشد کو 2 دن سے اس واقعے کا پتا تھا, جس نے اطلاع تمہیں دی تھی, تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ جب تمہارے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ ان کے ڈالے میں, وہ جو راجہ شکیل ہے اس کے ڈالے میں, اس کی گاڑی میں وہ ڈرائیور نے, اور کیا ہوا جس جگہ سے فورٹریس سے لاش اٹھا کر ہاسپٹل تک لے کر گئے, اس وقت اس لاش کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر اس لاش کو پھینک کر کیوں بھاگ گئے؟
یہ سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے. اور کیوں راجہ شکیل جو تھے اس کو آپ نے پناہ دی ضمانت پارک میں؟ کیوں اس ڈرائیور کا حلیہ بدل کر اس کو فرار کرایا؟ اور پھر کیوں پیسے دیتے رہے ذلے شاہ کے والد کو کہ تم اس کو قتل قرار دلوا دو؟ تم اتنے بے شرم شخص ہو کہ اس والد نے ابھی اپنے بچے کو دفن نہیں کیا تھا، تم نے اس کو ضمانت پارک میں بلایا، تم نے وہاں بلایا اس کو، اور تم وہاں اس کو پیسوں کی آفر کرتے رہے کہ یہ قتل نہیں ہے، یہ حادثہ نہیں، اس کو قتل قرار دو. اس نے کہا یہ قتل نہیں ہے، یہ حادثہ ہوا ہے. اور اس کے بعد اور یہ بھی پتا تھا کہ جس گاڑی میں فورٹرس سے لاش کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے وہ ذلے شاہ کی گاڑی ہے، وہ ذلے شاہ کا ڈرائیور ہے جو آپ کا وائس پریزیڈنٹ ہے. کیوں نہیں بتایا پولیس کو؟ کیوں نہیں ایمبولینس بلائی گئی جس وقت ایک ڈیڈ باڈی آپ دیکھتے ہیں، میں دیکھتی ہوں، سڑک کے اوپر پڑی ہوئی ہے، تو کیوں نہیں پولیس کو بلایا؟ کیوں نہیں آپ نے پولیس کو بلا کر یہ بتایا کہ یہ گاڑی کس کی ہے؟ اور اس کے بعد جی راجہ شکیل کی میں نے بتایا ہے، نہیں میں نے کہا ذلے شاہ کی ڈیڈ باڈی راجہ شکیل کے ڈالے میں ٹرانسفر ہوتی ہے. ان کو پتا تھا کہ وہ راجہ شکیل کی گاڑی ہے، ان کو پتا تھا وہ راجہ شکیل کا ڈرائیور ہے جس میں فورٹرس سے ڈیڈ باڈی اٹھا کر، ان اٹینڈڈ ڈیڈ باڈی تھی نا. آپ نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے وہاں ایمبولینس کیوں نہیں بلائی؟ آپ نے کیوں نہیں، چلو آپ کہتے ہیں ہمدردی کے اس پہ کہ آپ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے، زندہ تھا، ڈیتھ ہو گئی تھی، آپ اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، لیکن پہلا کام آپ اس کو لے جاتے وقت بھی پولیس کو کال کریں گے. آپ اس پر بتائیں گے کہ میرا یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے یہاں سے ڈیڈ باڈی اٹھائی ہے کسی کی، اس کو میں ہسپتال لے کر جا رہا ہوں، اس وقت میں نے اٹھا کر لے کر گیا ہوں، یہ میرا گاڑی نمبر ہے، یہ میرا ڈرائیور ہے. کیوں نہیں کیا؟ پھر 2 دن اس واقعے کو چھپایا. یاسمین راشد صاحبہ کو معلوم تھا. اس کے بعد پھر جب آپ کو پتا تھا کہ اللہ معاف کرے کہ آپ کی وہ گاڑی راجہ شکیل کی گاڑی میں وہ باڈی اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گئے، ان کا ڈرائیور چھپا دیا گیا، وہ یہ واقعہ ہو گیا، اس واقعے کے اوپر ڈیتھ ہو گئی جس پہ تم نے ٹویٹ کر دی، جس پہ تم دوسروں پہ قتل کا الزام لگا رہے ہو. تم اتنے بے شرم شخص ہو، تم نے پولیس کو نہیں بتایا کہ جو راجہ شکیل ہے وہ ضمانت پارک میں. آپ نے نہیں بتایا کہ آپ نے اس کو چھپایا ہوا ہے. اور کیوں چھپایا ہوا تھا؟ کیوں تم پیسے دیتے رہے ذلے شاہ کے والد کو کہ اس کو تم قتل قرار دے دو کہ میرے بیٹے کو قتل کیا؟ اور کل جب آپ کی یاسمین راشد صاحبہ سے سوال ہوا ٹاک شو میں تو وہ اٹھ کر چلی گئیں کہ آپ مجھے انکریمنیٹ کر رہے ہیں. سوال آپ سے کر رہے ہیں جی، آپ کو معلوم تھا، پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ آپ کی گاڑی استعمال ہوئی آپ کے عہدیدار کی، پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ ایک باڈی کو اٹھا کر فورٹرس سے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ اس ڈرائیور کو چھپا دیا، اس ڈرائیور کو روپوش کرا دیا، اس کا حلیہ بدلوا دیا، اس کی شیو کرا دی، پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ مدعا بہت سیریس سمپل ہے. یہ سارا کچھ پنجاب پولیس نے ٹریس کیا ان کیمروں کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد وہ شواہد پیش کیے، اور کل ان کو آ کر یہ ایک ایسا معاشرہ بنا دیا اس شخص نے کہ بتانا پڑتا ہے آ کر وہ کیسز جو جن کی وجہ سے گھروں میں ماتم ہوتا ہے، جن کی وجہ سے لوگوں ماؤں کی گودیں اجڑتی ہیں، ان پہ یہ شخص ٹویٹ کرتا ہے. اور جب یہ سارا وقوعہ ہو رہا تھا، جب اس کی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل میں پڑی ہوئی تھی، تو پاکستان تحریک انصاف کی پوری لاہور کی قیادت کدھر غائب تھی؟ جس وقت یہ اگر آپ کو پتہ چل گیا تھا، اگر آپ بڑے دکھی تھے کہ آپ کے کارکن کا قتل ہو گیا ہے، تو آپ ضمانت پارک میں پلستر والی ٹانگ پر رکھ کر کیا کر رہے تھے؟ منصوبہ بنا رہے تھے، ایک سازش کر رہے تھے، اس لاش کے منتظر تھے. یہ صفات گدوں کی ہوتی ہیں، یہ ولچرز کی ہوتی ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں لاشوں کا اپنی خوراک کے لیے. تم نے اپنی لاشوں کو اپنا سیاسی خوراک بنا لی ہے، تم نے ایندھن بنا لیا ہے پاکستان میں آگ لگانے کے لیے، پاکستان میں انارکی پھیلانے کے لیے، پاکستان میں افراتفری پھیلانے کے لیے. تم اتنے بے شرم شخص ہو. اور جب تمہارا وہ بھانڈا بھی پھوٹ جاتا ہے تو تم پھر دوبارہ تحریک کی کال دے دیتے ہو. جب تم اس میں بھی پکڑے جاتے ہو،
جس طرح تم باقی جرائم میں پکڑے گئے ہو. تم سے عدالت سوال پوچھ رہی ہے توشہ خانہ کا, تم سے عدالت سوال پوچھ رہی ہے 190 ملین کا, تم سے عدالت سوال پوچھ رہی ہے خیرات کے پیسوں کو سیاست میں اور ملک کے خلاف سازش کرنے کا, تم سے سوال پوچھ رہی ہے کہ تم ٹیرین کے والد ہو یا نہیں. تم جواب دو. اسی ملک کا 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم ہر روز کی بنیاد پر نیب کے آگے, قانون کے آگے پیش ہوتا تھا, جس کو بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کیا, جس کی وجہ سے آج عدلیہ کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. اس کا کوئی, ہر آدمی وہ بھانڈا پھوڑ رہا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا. ان کو پتا تھا یہ جھوٹے مقدمے ہیں, لیکن قانون کے آگے ایک پریسیڈنٹ قائم کرنے کے لیے پیش ہوتا تھا. اپنی بیٹی کو پیش کرتا تھا, اپنی بیٹی کو اپنے سامنے اپنی بیٹی کو ہتھکڑیاں لگوائی تھیں. شہباز شریف 2 دفعہ چیف منسٹر پنجاب, اپوزیشن لیڈر, تم نے 2 دفعہ گرفتار کرایا. تمہارے پاس ایک دھیلے کا ثبوت نہیں تھا. تم اتنے بے شرم شخص تھے. تم نے سیاسی انتقام کا بنانے کے لیے نیب نیازی گٹھ جوڑ کا اور کہا شہباز شریف کو گرفتار کرو. 1 دفعہ گرفتار کیا, اس گرفتاری میں پھر کیسز ڈالے, پھر گرفتار کیا گرفتار ہوتے ہوئے, اور تمہیں کوئی ثبوت نہیں ملا. مسلم لیگ نون کی پوری قیادت کو گرفتار کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج عدالتوں سے میرٹ پر بیل لے کر سرخرو ہو رہے ہیں. ہم نے ملک میں آگ لگانے کی بات کی, نواز شریف نے ملک کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی بات کی, نواز شریف, شہباز شریف, مسلم لیگ نون نے لاشوں کے اوپر سیاست کی, بیمار بچی کو چھوڑ کر حمزہ شہباز 2 سال جیل میں رہا, آگ لگانے کی بات کی. کس کا نام لوں؟ سعد رفیق, سلمان رفیق, رانا ثناءاللہ پہ تم نے ہیروئن کا پرچہ ڈال دیا. جو بیگ ہیروئن کا اس پہ ڈالا وہ جا کر تھانے میں نکلا, وہ بھی سی سی ٹی وی میں. اس شہر میں شہباز شریف کا سیف سٹی پروجیکٹ, عمران خان, اس شہر کے کسی جرم سے تم بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. یہ سازشی شخص ملک کو کھا جائے گا. ملک کے معاشرے کو اس نے تباہ کر دیا ہے. نوجوان نسل کے دماغوں کو اس نے خراب کر دیا ہے. لیکن انشاءاللہ اسی طرح بے نقاب ہوتا رہے گا, کیونکہ جرم اور قتل چھپ نہیں سکتا, کبھی نہیں چھپ سکتا. تم جتنا مرضی چھپاؤ. یہ تو 2 دن میں سامنے آ گیا ہے کہ جس کے اوپر اس قتل کا شائبہ ہے وہ ضمانت پارک میں تھا. اور پھر پتہ یہ چلانا چاہتا, جب بھی کسی قتل کا مدعا انویسٹیگیٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے کہ اس قتل سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچا ہے. اس قتل سے جو عمران خان کا اس وقت باڈی لینگویج ہے, اگر میرا کارکن, ہمارا کارکن جو سر کا تاج ہیں, اگر وہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر پہ کسی کی ماں کی گود اجڑے, تو اس کے گھر اس وقت بیٹھا ہونا چاہیے تھا. لیکن سب سے زیادہ فائدہ تم نے اس پہ پریس ٹاکس کی, تم نے اس پہ ٹویٹس کی, اس کے قتل کو چھپایا. تمہیں معلوم تھا 2 دن سے قتل ہو چکا ہے, یہ حادثہ ہو چکا ہے, اور تم مریم نواز کی آڈیو چلاتے ہو. بے شرم آدمی, کون سی آڈیو ایسی تمہارے؟ یہ آڈیو بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ ریکارڈ ہو رہی ہے. اس آڈیو میں وہ کہہ رہی ہیں حادثہ ہوا ہے. تمہیں اتنی شرم نہیں آتی؟ تو یہ سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے. اس کی بھی انویسٹیگیشن اور ایف آئی آر شروع ہو چکی ہے. اور پھر کہتے ہیں عمران خان سے پہ ایف آئی آر کیوں کٹائی ہے؟ کیوں عمران خان صاحب کیا ہے کہ ان پہ ایف آئی آر نہیں؟ پہلے جو 5 ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں, جو جرائم کیے ہوئے ہیں, کیوں نہ کٹائی؟ اگر کوئی شائبہ میرے پہ شائبہ ہوگا تو میرے پہ بھی ایف آئی آر کٹے گی. پاکستان کے کسی بھی شہری پہ اگر کسی بھی کیس میں اس طرح کے ملوث ہوگا, اس پہ ایف آئی آر کٹے گی. کیا ہوگا ورنہ؟ اس لیے یہ تماشا ابھی 2 بجے وہ لوگ جو اس گھنونے کھیل کا, ملک کے خلاف سازش کا, لوگوں کی لاشوں پہ سیاست کرنے والے کا ساتھ دیں گے, وہ اس گناہ میں ملوث ہوں گے. اور یہ مجھے یقین ہے جو لانگ مارچ کا, سائفر کی کہانی کا, اس کے بعد جیل سے بچو تحریک کا حال ہوا ہے, اس کے بعد یہ ڈیسپریشن ہے, اس کے بعد یہ لاشوں کے اوپر منتظر ہو کر اس کے انتظار میں سیاست ہے. اور آج پھر یہ چاہتا ہے کہ ملک میں انارکی ہو, افراتفری ہو, مار پیٹ ہو, لاشیں گریں. یہ کیونکہ وہ سازش جو 4 سال کامیاب ہونی تھی اس فورن فنڈنگ سے, وہ تو ناکام ہو گئی. پھر سائفر کی سازش ناکام ہو گئی, پھر لانگ مارچ ناکام ہو گیا. تم ایک ناکام شخص ہو, تمہاری سیاست
دفن ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان میں اب اس غلاظت کی سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے جو ملک کے خلاف سازش کے لیے استعمال ہو۔ جو آپ نے عمران خان صاحب کے کیسز کے اوپر، جو کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ بری طرح، میں نے تمام کیسز کا نام بھی لیا اور ان تمام کیسز کی آپ کو تفصیلات بھی بتائیں، جس کا کوئی جواب عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ تلاشی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسروں کو چور کہنے والا، دوسروں کو منی لانڈر کہنے والا، اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا چور جس نے سرکاری خزانے کو لوٹا، کیونکہ اس کو اے ٹی ایم کی دوسروں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنے کی عادت تھی، تو اس نے ملک کی جیب میں ہاتھ ڈال لیا اور پھر لوٹنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جتنے کیسز ہیں، میں نے ان کی تفصیلات آپ کو بتائی ہیں، جن کے تمام کیسز اس وقت عدالتوں کے اندر ہیں۔ اور وہ ایک شخص جو ہے جو عدالت سوال کرتی ہے تو گالی دیتا ہے، دھمکاتا ہے، کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں، وہ زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اس کو عدالتیں دیتی ہیں استثناء۔ 2008 جی بالکل، 2018 کی تحقیقات کے اوپر ہمارا یہ ایز پی ڈی ایم بھی وہ تھا، اور گورنمنٹ کے اندر بھی جو تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاتی چلوں کہ ہم آتے ہی مارچ 2022 میں ہمیں پتہ تھا عمران خان صاحب نے یہ ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں، اور ہم آتے ہی اس کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈالتے اگر ہمارا مقصد سیاسی انتقام ہوتا، کیونکہ جو ہمارے ساتھ اس شخص نے کیا ہے وہ شاید ہی ملک کی تاریخ میں کسی فاشسٹ نے، کسی بھی سیاسی جماعت، لیکن یہ ایک ہنڈا، یہ ایک دہشت گردوں کا، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک سازشوں کا اور غنڈوں کا گروہ ہے، جو ابھی آپ نے دیکھا نیو ٹی وی کی ڈی ایس این جی وین کے اوپر اس رپورٹر کی آنکھ خدا یہاں اس جگہ کے اوپر اس کو لگی، اور وہ ڈی ایس این جی آپریٹر، اور وہ بچ گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کی آنکھ بچ گئی۔ اور یہ بالکل اس کی ڈیٹیل میں اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ 4 سال جن لوگوں نے اس کو مسلط کیا، جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ یہ بدلہ لیا، اپنی پرسنل انویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ، اس کا حساب ہونا چاہیے۔ نہیں میری بات سنیں، 90 دن مکمل ہو گئے ہیں، مکمل ہو گئے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے، کیا ڈیٹ ہے؟ تو کیا تکلیف ہے؟ نہیں، آپ نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب مطالبہ کریں تو آئین کی خلاف ورزی، مطالبہ 90 دن سے پہلے وہ کریں کیوں؟ وہ کریں اس لیے کہ ملک میں آگ لگے، ملک میں انارکی ہو، ملک میں فساد ہو، ورنہ 90 دن ابھی مکمل نہیں، اور 90 دن سے پہلے الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے۔ یہ صرف سازشی دماغ ہے جو ملک کے خلاف سازش کرتا ہے، اور تحریک کی کال وہ دے جو مجرم نہ ہو، تحریک کی کال وہ دے جس کو عدالت کے کٹہرہ بلائے، اور وہ پلستر والی ٹانگ بزرگی معذوری لے کر کہہ کہ میں آ نہیں سکتا، اور پلستر والی ٹانگ لے کر وہ کہہ کہ میں تحریک کے لیے تیار ہوں، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اس ملک میں قانون ہے، اور اگر وہ ہونا ہے تو پھر پاکستان کے 22 کروڑ شہریوں کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے کہ اس کو عدالت بلائے تو وہ گولیاں برسائے اور کہے میں عدالت میں نہیں آتا، تو پھر قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ سوری، آپ کا سوال کیا ہے پہلا؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی میر شکیل الرحمان والوت، ہاں جی، وہ ایک پیغام تھا، تو دوسرا یہ میرا سوال ہے کہ ایک دفعہ 144 کا نفاذ کیا صرف یہ کے لیے ہی ہے پاکستان مسلم لیگ؟ دفعہ 144، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ دفعہ 144
اس شخص کے لیے ہے جس کو عدالت بلا رہی ہے, جو ملزم ہے اور جو ملک میں گولیاں برسا کے لاشوں کا انتظار کرتا ہے. وہ ملک میں فورن ایجنٹ ہے جس کا جواب اس نے دینا ہے. وہ اپنی بیٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا جس کا کیس عدالت میں لگا ہوا ہے. وہ فورن ایجنٹ ہے. اس نے توشہ خانہ میں ڈاکے ڈالے ہیں, نہیں ڈالے تو بتا دیں میری بیوی نے 2 کیرٹ کا مانگا تھا, 5 کیرٹ کا خود ہی دے دیا, کہہ دے. وہ جو ہے نا ارسلان بیٹا لنک کرو غداری کے ساتھ, اسلامک ٹچ دو, یہ سب کے جواب نہیں ہے. تو یہ دفعہ 144 جو ہے نا, یہ اس مجرم کے لیے ہے, اس ملزم کے لیے ہے جس کو عدالت کٹہرے میں بلاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا. اور جب بلاتی ہے تو عدالت کے دروازے توڑتا ہے, عدالت کے گیٹ توڑتا ہے, ان کے کیمرے توڑتا ہے, کہتا ہے او زیبا جج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. یہ اس شخص کے لیے ہے جو ملک میں انارکی پھیلانا چاہتا ہے, افراتفری پھیلانا چاہتا ہے, وائلنس انسائٹ کرتا ہے. یہ اس شخص کے لیے ہے. ارسلان صاحب کر لیں پھر میں, وہ بھی یاد آ گیا جی. جی ارسلان, میں بتاتی ہوں. ارسلان صاحب, آپ نے بتایا جی کہ روز روشن کی طرح یہاں بہت سارے ان کے جرائم کا بھی ملزم کی ہیں, تو کیا عمل مانے ہیں کہ ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آتی, جبکہ کبھی پولیس کوئٹہ سے چلتی ہے, کبھی اسلام آباد سے چلتی ہے. اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا عدلیہ بیلنسنگ ایکٹ کر رہی ہے, عدلیہ سے آپ کو کوئی شکایت ہے؟ دیکھیں بات سنیں. بات یہ ہے کہ جب آپ کو پولیس پکڑنے آئے, ماؤں کی گودیں اجاڑ کر ان ماؤں, بچوں, عورتوں کو ڈھال بنا کے تم باہر بیٹھ جاؤ صرف اس لیے کہ پولیس ریئیکٹ کرے, ان کے اوپر کارروائی کرے اور ملک میں انتشار پھیلے. یہ ذمہ دارانہ رویہ ہے پنجاب حکومت کا, کیونکہ وہ بچے معصوم, وہ عورتیں معصوم, وہ بیٹیاں معصوم, جن کو ڈھال بنا کر اس شخص نے جو اندر بیٹھا ہوا ہے, ڈھال بنا کر بیٹھا ہوا ہے ضمانت پارک میں, یہ ان کی وجہ سے ہی آج یہ چھپا بیٹھا ہے اس جگہ کے اوپر. دیکھیں یہ عدلیہ کو سوچنا پڑے گا. یہ عدلیہ کے لیے ایک لمحہ فکر ہے کہ جو شخص گالی دیتا ہے, جو شخص مجرم ہے, جو شخص عدالت پہ حملہ آور ہوتا ہے, جو شخص عدالت پہ دھاوا بولتا ہے, جو جج کی توہین کرتا ہے, آپ اس کو بلا رہے ہیں سوال کے لیے, جواب کے لیے, وہ کہتا ہے باہر نکلو مجھے بلا لیا عدالت نے, اور آپ اس کو استثناء دے دیتے ہیں, بیلوں پہ بیل دے دیتے ہیں, تو پھر یہ کون پیش ہوگا عدالت کے اندر؟ نواز شریف صاحب کسی وقت بھی پاکستان آ سکتے ہیں. ایک سوال کر لیں, میں ادھر ہی ہوں. رمضان کی آمد ہے, فیڈرل حکومت کی عوام جو ہے دیکھ رہی ہے کہ کوئی ریلیف ملے گا. شہباز شریف صاحب نے اعلانات کیے پر گراؤنڈ میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. جنگل کا قانون ہے. دیکھیں رمضان ابھی شروع نہیں ہوا. اعلانات, شہباز شریف وہ شخص ہے جس نے پنجاب کو, میرے پاس وہ الفاظ بھی موجود نہیں ہیں کہ کس طرح پنجاب کے اندر منصوبے ہوں, پنجاب کے لوگوں کی خدمت ہو, پنجاب کے نوجوانوں کی نوکری ہو, پنجاب کے نوجوانوں کا روزگار ہو, پبلک ٹرانسپورٹ ہو, سڑکیں ہوں, انرجی کے منصوبے ہوں. اور وہ ایسا شخص ہے جو یہ نہیں کہتا کہ میں 90 دن میں کرپشن کروں گا اور پھر ملک کو لوٹ کر چلا جائے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں BRT پشاور بناؤں گا جو کھڈوں اور آگ کی نظر ہو جائے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں پبلک ٹرانسپورٹ اور میں سڑکیں بناؤں گا. وہ سب کچھ بنا کر دے کر پنجاب کو گیا ہے. اور اس لیے اس وقت جب ان کے ہاتھ IMF, جو عمران خان کا IMF کا معاہدہ تھا, اس سے بندھے ہیں, لیکن پھر بھی ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا رمضان پیکج جس میں غریب لوگوں کو آٹا مفت, پہلے کسی نے سنا؟ اور اس وقت جس وقت اس عمران خان کے IMF کے معاہدے کی وجہ سے آج ملک ہمارے ہاتھ بندھے ہوں, ہر روز, ہر رات, ہر سیکنڈ وہ یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کی عوام کو کس طرح ریلیف دیا جائے. اور پھر یہ پنجاب تک محدود نہیں ہے, اسی طرح دوسرے پروونسز کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ مفت آٹے کے اوپر پوری وہ کریں, ورکنگ کریں, اور پورے پاکستان میں رمضان میں مفت آٹا تقسیم. لاسٹ کویشچن, آپ لوگوں کا سعد رفیق صاحب کا پروگرام ہے. ماضی میں بھی حکومتیں IMF سے معاہدے کرتی رہی ہیں, اب بھی IMF سے معاہدہ ہونے جا رہا ہے. اس معاہدے میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان, آپ ہر
मुद्दा जो है वो IMF के उस मामले पे डालते हैं। दूसरा, आप एक बराह रास्त इल्जाम है चेयरमैन पैरा की एक्सटेंशन के हवाले से अली काजी ने आप पर इल्जाम लगाया कि आपने 7 करोड़ रुपए रिश्वत ली है, उसकी आप तरदीद एक तो इल्ज़ाम भी वड्डा नहीं लगता, अफसोस इस गल दा। पहला आपने सवाल किया, दो सवाल IMF का सवाल किया आपने। IMF का प्रोग्राम मुल्क की तारीख में पहला प्रोग्राम जिसको कंक्लूड किया मियाँ नवाज शरीफ ने, मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम पहुँचा कर गए, IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल किया। और उस IMF के प्रोग्राम को जिस पे नवाज शरीफ का दस्तखत है, ना आटा महंगा, ना चीनी महंगी, ना बिजली महंगी, ना गैस महंगी, ना खाद महंगी, ना घी महंगा। वो IMF के मुआहदे में आपको याद है 5 साल 55 रुपए चीनी रही थी, 35 रुपए आटा था, गैस 11 बिजली 11 रुपए। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उस IMF के मुआहदे के नतीजे में महंगी हुई हो। और फिर उसके बाद उसको प्रोग्राम को मुकम्मल किया। पहला मुल्की प्रोग्राम था जिसने IMF को खुदा हाफिज किया, वो नवाज शरीफ के दस्तखत का था। जो IMF का प्रोग्राम जिस पे इमरान खान की हुकूमत के दस्तखत थे, आटा महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, मैं आ रही हूँ, गैस महंगी, पेट्रोल महंगी, वो उसमें मुख्तलिफ ये था, सिर्फ नवाज शरीफ और इमरान खान का फ़र्क था, क्योंकि वो मुसल्लत होकर आया था, वो इलेक्ट होकर आया था और उसने पाकिस्तान की आवाम से वोट लिया था। और इस IMF के प्रोग्राम में यहाँ तक देखा नहीं गया, और जो साइन हो गया था, जो IMF का प्रोग्राम साइन हो गया, उसकी खिलाफ वर्जी भी इमरान खान ने की, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक हुई। पाकिस्तान का जो मुआहदा था वो मैं बता तो रही हूँ आपको, कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ। और उस IMF का मुआहदा जो इमरान खान ने दस्तखत किए थे, उसी की खिलाफ वर्जी की पाकिस्तान, उसको सस्पेंड किया। जब हमारी हुकूमत आई थी मार्च 2022 में, तो इमरान खान का IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड था, और जितने मुआहदे उस IMF के प्रोग्राम के अंदर हुए थे उसकी खिलाफ वर्जी हो चुकी थी। ना सिर्फ मुल्क को दिवालिये से बचाया, उस IMF के प्रोग्राम को रीनिगोशिएट किया, और इस शख्स को पता है कि अब वो साइन होने वाला है, तो आज लाहौर की कॉल दे दी है। ये इतना बेशरम शख्स है। आप लोगों ने जाना है शोएब, ये एंटी करप्शन की केस में उनको गिरफ्तार किए। शोएब से जी, शोएब साहब के पास अगर अपने हक में सबूत हैं कि जो उन पर इल्ज़ामात नहीं लगे, जो उस पर इल्ज़ामात लगे हैं, उनका जवाब है तो दे दें, कल बाहर आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर